ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمام تعریفیں، حمد و ثنا اور شکر و سپاس اللہ رب العالمین، احکم الحاکمین اور ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کے لیے لائق اور مخصوص ہے. صلوات اور برکات، تحیات اور تسلیمات، ان گن اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. برادران و خیران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین اور ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے یہ جہان رنگ و بو اور یہ کون و مکان کی دنیا پیدا فرمائی ہے، اور یہ ساری کی ساری عالم کی مخلوقات اللہ رب العزت کی فرما بردار ہیں، اس کے نظم اور امر کے پابند ہیں. جو اللہ رب العزت نے کسی مخلوق کے لیے طریقہ اور راستہ متعین فرما دیا ہے، ہر چیز اس کے اوپر چل رہی ہے اور اسی کے مطابق وہ جس مقصد کے لیے اسے پیدا فرمایا گیا ہے وہ اس کو سر انجام دے رہی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے لیے مسلم، فرما بردار اور مطیع ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. اور دوسرے مقام پہ فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت کے لیے سجدہ ریز ہے؟ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اللہ کے حضور سر بسجود ہے. والشمس والقمر، سورج اور چاند بھی، والنجوم والجبال، ستارے اور پہاڑ بھی، والشجر والدواب، درخت اور زمین پہ چلنے والے چوپائے بھی،
وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سارے لوگ، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سارے وہ لوگ بھی جن پر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ مطلب کیا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے جو تقویمی نظام وضع فرما کے مقرر فرما دیا ہے، یہ ساری کائنات اس کے مطابق چل رہی ہے، حتیٰ کہ ہم انسان جن کو اللہ رب العزت نے ایک امانت کے ساتھ سرفراز فرمایا ہے، عزت اور فضیلت اور شرف و کرامت کے ساتھ ممتاز فرمایا ہے، ہم انسان بھی اس کائنات کے تکوینی امور کے اندر اس نظام کے پابند ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ سورج کے لیے اللہ رب العزت نے جو راستہ بنا دیا اور جو سورج کی منزلیں ہیں اور جس راستے پہ وہ سفر کر رہا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي بِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھ رہا ہے، چل رہا ہے جہاں جا کے اس نے ٹھہرنا ہے۔ اور وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، چاند کی منزلیں اللہ رب العزت نے مقرر فرمائی ہوئی ہیں، اور زمین کے محور و مدار کی جو گردش اللہ رب العزت نے مقرر فرمائی ہوئی ہے، اور اسی طرح آسمانوں کو جو بغیر ستونوں کے اللہ رب العزت نے کھڑا کیا ہوا ہے، اور زمین کو انسانوں کے لیے بچھونا بنایا ہوا ہے، اور پہاڑوں کو اس زمین کے اندر گاڑ کے اس زمین کو متوازن بنا دیا ہے، اور اس زمین کے اوپر یہ سمندر پیدا فرما کے پانی کا بہت بڑا خزانہ اللہ رب العزت نے اس زمین کے اوپر مہیا فرما دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے اور اس کے امر کے تابع ہے، اور یہ سارا کچھ اسی طرح چل رہا ہے جیسے اللہ نے چاہا ہے اور جیسے اللہ ان کو چلا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ رب العزت کا تقویمی نظام، جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور اس تقویمی نظام کا میں اور آپ بھی حصہ ہیں، سارے انسان اس کا حصہ ہیں۔ ہمارا پیدا ہونا، ہمارا مرنا، ہماری ایک شکل کا ہونا، ایک رنگ کا ہونا، ایک ماں باپ کے گھر میں آنا، ایک علاقے میں پیدا ہونا، یہ میرے اللہ کی منشا ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل اور اختیار نہیں ہے، اس پر کسی کا کوئی زور اور کسی قسم کا کوئی تصرف کسی کو حاصل نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا کہ اپنی مرضی سے کسی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو جائے، اپنی مرضی سے کسی علاقے میں پیدا ہو جائے، اپنی شکل اپنی مرضی کی بنا لے، اپنا رنگ اپنی مرضی کا بنا لے، نہیں ہو سکتا۔ اور جس وقت وہ پیدا ہوا ہے اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا، اور جس وقت اس کی موت آئے گی، آنے والی موت کو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں کر سکتا، نہیں آگے پیچھے کر سکتا اس کو۔ جب وقت آ جائے گا مرنا ہوگا، اور جب وقت آ جائے گا دنیا میں آنا ہوگا۔ یہ ہے تقویمی نظام جو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور یہ کائنات اسی کے مطابق چل رہی ہے، اور اسی کا اظہار فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہر چیز اس اللہ کے لیے مطیع ہے، فرما بردار ہے، اس کے حکم کی تابع ہے، اور اس کے نظم اور اس کے امر کی پابند ہے۔ اور ایک اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے اس مخلوق کے لیے جس کو اللہ تعالی نے اختیار اور ارادے کی آزادی عطا فرمائی ہے۔ اختیار اور ارادے کی آزادی اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک زندگی کے دائرے میں دین اور شریعت اور اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کا اللہ رب العزت نے ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، جسے دین کہا جاتا ہے، جسے شریعت کہا جاتا ہے، اور وہ دین اللہ رب العزت کے ہاں دین اسلام ہے۔
ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہی دین اسلام ہے جس کو اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے سارے زمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، سارے نبی یہی دین لے کے آئے، اور آنے والے زمانوں میں بھی سب لوگوں کے لیے یہی دین ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ نے تمہارے لیے وہ دین مقرر کیا ہے جو نوح علیہ السلام کے لیے تھا، اور آدم علیہ السلام کے لیے بھی وہی تھا۔ آدم علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا جو نوح علیہ السلام کا تھا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی دین کی وحی فرمائی گئی ہے۔ وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی دین تھا۔ اب اس دین کو قائم کرنا ہے، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفریق نہیں کرنی، پورے کے پورے دین کو قائم کرنا ہے، پورے کے پورے دین کے اوپر قائم ہونا ہے، اپنی زندگی میں اس کو قائم کرنا ہے، اور پوری زندگی اس کے اوپر قائم رہنا ہے۔ یہ دین اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے، اور یہی دین اللہ کے ہاں معتبر ہے، مقبول ہے، پسندیدہ ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ اور معتبر دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے اور اللہ کے حضور پیش کرنے کی جسارت کرے، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں، قبول نہیں، مردود۔ فلن یقبل منہ، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والا ہوگا۔ یہ دین اسلام جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے وہ کیا ہے، یہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ دین اسلام کیا ہے، اس کی حقیقت اگر ہم جاننا چاہتے ہیں